السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم تعریف اور اعراب کے اعتبار سے اسم کی تقسیم جانیں گے۔ تعریف کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 اسم ذات اور نمبر 2 اسم صفت۔ اسم ذات یہ وہ اسم ہے جو جاندار یا بے جان چیزوں کے ذاتی نام کو ظاہر کرے، مثلاً انسان آدمی، فرس گھوڑا، حجر پتھر، المسجد مسجد، الغار غار، الجنت جنت، یعنی یہ سب کیا ہے؟ ذاتی نام ہے۔ تعریف کے اعتبار سے اسم کی دوسری قسم ہے اسم صفت۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی صفت یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، مثلاً حسن خوبصورت، قبیح بدصورت، شاعر شاعر، مسلم مسلمان، فاسق فاسق، التائب توبہ کرنے والا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اعراب کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ اعراب کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 معرب یا اسم متمکن یا منصرف، اور نمبر 2 مبنی یا اسم غیر متمکن۔ اسم کو جملے میں استعمال کرتے وقت اس کی اعرابی حالت معلوم ہونی چاہیے کہ آیا وہ حالت رفع میں ہے یعنی بطور فاعل استعمال ہو رہا ہے، یا حالت نصب میں ہے اور بطور مفعول استعمال ہو رہا ہے، یا پھر حالت جر میں ہے اور نسبت یعنی ملکیت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اسم کے آخری حرف کی حرکات اس کی اعرابی حالت کہلاتی ہیں، مثلاً زید فاعل ہے کیونکہ اس کے آخری حرف پر ضمہ یعنی پیش ہے، اسی طرح زیدن مفعول ہے کیونکہ اس کے آخری حرف پر فتحہ یعنی زبر ہے، اور زیدن حالت جر یعنی حالت اضافی بے ہے کیونکہ اس کے آخری حرف کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے۔ اعراب کے اعتبار سے اسم کی پہلی قسم ہے معرب یا اسم متمکن۔ اسم متمکن معرب کا دوسرا نام ہے، یعنی وہ اسم جو اعراب کو قبول کرتا ہے۔ معرب یا اسم متمکن وہ اسما ہوتے ہیں جن کے آخری حرف کے اعراب بدلتے رہتے ہیں۔ معرب اعراب سے ہے جس کے معنی ہے اعراب دیا گیا، اور یہ اعراب دو قسم کے ہوتے ہیں، ان پر پہلے بات ہو چکی ہے، نمبر 1 اعراب بالحرکہ اور نمبر 2 اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکہ وہ اعراب ہوتے ہیں جو ضمہ یعنی پیش، فتحہ یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر، یا پھر سکون یعنی جزم کی شکل میں ہوتے ہیں، مثلاً زید کا ضمہ، زیدن کا فتحہ اور زیدن کا کسرہ، اور لم ینصر کا سکون، سب اعراب بالحرکہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اعراب بالحرف وہ اعراب ہوتے ہیں جو واو، الف، یا پھر نون کی شکل میں ہوتے ہیں، مثلاً مسلمون کا واو، رجلانی کا الف، مسلمین کا یا، اور یضربون کا نون، اعراب بالحرف ہیں۔ فاعلی حالت میں اگر اسم واحد ہو تو اس کے آخری حرف پر ضمہ یعنی پیش ہوگی، مثلاً مسلمو۔ اسی طرح تثنیہ کی علامت الف ہے، مثلاً مسلمانی 2 مسلمان، اور جمع مذکر سالم کے رفع کی علامت واو ہے، مثلاً مسلمون وہ سب مسلمان۔ فاعلی حالت میں اسم اگر مذکر یا مؤنث ہو تو اس کے واحد
تثنیہ اور جمع کے اعراب مفعولی حالت کے اسم سے مختلف ہوں گے۔ آئیے اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فاعل کے اعراب، یعنی مذکر اگر فاعلی حالت میں ہو تو اس کے واحد پر ایک پیش یا دو پیش ہوں گے۔ تثنیہ پر الف نون کے نیچے زیر جسے ہم آنی کہتے ہیں یہ لگے گا آخر میں، اور جمع واو ساکن اور نون پہ زبر یعنی اونا ہوگا۔ اسی طرح فاعلی حالت میں مؤنث واحد ہو تو آخر میں ایک پیش یا دو پیش ہوں گے، اور مؤنث تثنیہ ہو تو اعراب الف نون کے نیچے زیر یعنی آنی آئے گا، اور مؤنث جمع ہو تو واو نون کے بجائے الف تا کے پر دو پیش یعنی آتون لگے گا۔ یہ فاعلی حالت میں آتون ہے۔ یہاں سے پتہ چلا اگر فاعل واحد اسم ہو تو اس صورت میں آخری حرف پر پیش یا دو پیش تنوین ہوگی، مثلا ابراہیم نوح۔ اسی طرح تثنیہ اسم کی صورت میں الف نون کے نیچے زیر پیش کو ظاہر کرے گا، مثلا رجلانی مؤمنتانی۔ اور فاعل جمع اسم کی صورت میں واو نون پہ زبر اور الف تا پہ دو پیش کو ظاہر کریں گے، مثلا مسلمون قانتاتن۔ اسی طرح مفعولی حالت میں مذکر اور مؤنث کے واحد، تثنیہ اور جمع کے اعراب اس طرح سے ہوں گے۔ مفعول کے اعراب، مذکر واحد کے مفعول کے اعراب ہوں گے زبر یا دو زبر، جبکہ فاعلی حالت میں پیش یا دو پیش تھے۔ مفعولی حالت میں مذکر تثنیہ یا ساکن نون کے نیچے زیر جسے ہم عینی کہتے ہیں یعنی آخر میں عینی لگے گا۔ اسی طرح سے مذکر جمع کے آخر میں یا اور نون پہ زبر جسے ہم اینا کہتے ہیں یہ آئے گا۔ مفعولی حالت پہ مؤنث واحد کے اعراب ایک زبر یا دو زبر ہیں، مؤنث تثنیہ کے اعراب یا اور نون کے نیچے زیر جسے ہم عینی کہتے ہیں یہ آئے گا، اور مؤنث جمع کے اعراب آخر میں الف اور تا کے نیچے دو زیر آتن۔ یعنی فاعل میں ہم نے دیکھا تھا مؤنث جمع کے اعراب کیا تھے؟ آتن، یہاں پہ آتن ہے، زیر ہے۔ اگر مفعول واحد اسم ہو تو اس صورت میں اس کے آخری حرف پر زبر یا دو زبر کی تنوین ہوگی، یہ ہم نے دیکھا، مثلا اللہ، آدم، رسولن۔ اسی طرح تثنیہ اسم کی صورت میں یا ساکن اور نون کے نیچے زیر زبر کو ظاہر کرے گا، مثلا رجلینی، مسلمتینی۔ اور جمع اسم کی صورت میں یا نون پہ زبر اور الف اور تا کے نیچے دو زیر زبر کو ظاہر کریں گے، مثلا مؤمنین حافظات۔ لہٰذا جس اسم پر اعراب بالحرکہ اور اعراب بالحرف کے آنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ معرب یا اسم متمکن کہلاتا ہے۔ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے متمکن کہلاتا ہے۔ اعراب کے اعتبار سے اسم کی دوسری قسم ہے مبنی یا اسم غیر متمکن۔ مبنی بنا سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں برقرار رہنا۔ یہ وہ اسما ہوتے ہیں جن کے آخری حرف کی حرکات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان کی ایک ہی شکل برقرار رہتی ہے، ان میں اعراب تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی ان پر جو اعراب ہوں وہی رہتے ہیں۔ مبنی اسما اعرابوں کی تبدیلی قبول نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا معرب اسما اعراب کی تبدیلی کو قبول کر سکتے ہیں، مثلا زید معرب اسم ہے کیونکہ یہ تین طرح کے اعراب زیدن، زیدن اور زیدن کو قبول کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مبنی ایسا اسم ہے جو تینوں طرح کے اعرابوں کو قبول نہیں کر سکتا، مثلا ذالکا کو ہمیشہ ذالکا ہی پڑھیں گے، یہ کبھی بھی ذالکو یا ذالکی نہیں پڑھا جاتا،
اسی طرح ہوا ضمیر ہے اور مبنی ہے۔ ہوا کے اعراب کبھی تبدیل نہیں ہوتے، یہ کبھی بھی ہووی یا ہووو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ہمیشہ ہوا ہی پڑھا جاتا ہے۔ آئیے معرب اور مبنی کے فرق کو مزید مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ مثلاً قدیم الغائب، غائب آیا، یہاں قدیمہ فعل ہے اور غائب پیش کی وجہ سے فاعل ہے۔ رأیتو، رأیتو کیا ہے؟ فاعل ہے۔ رأیت الغائبہ ترجمہ ہے میں نے غائب کو دیکھا، یہاں غائبہ زبر کی وجہ سے مفعول ہے۔ سلمت علی الغائب، میں نے غائب کو سلام کیا، یہاں علی حرف جر ہے جس کی وجہ سے الغائبی مجرور ہے، اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے اور حالت اضافی میں ہے۔ ان مثالوں میں غائب اسم معرب ہے اور غائب پر تینوں اعراب بدل رہے ہیں۔ اب چند مثالیں مبنی کی دیکھ لیتے ہیں جس کے اعراب نہیں بدلتے بلکہ جو پہلے سے ہوتے ہیں وہی رہتے ہیں۔ مثلاً قدیم ھذا، زرت ھذا، سلمت علی ھذا۔ ان تینوں مثالوں میں ھذا مبنی ہے، اس کے اعراب عامل کی وجہ سے نہیں بدلتے۔ مبنی کو اسم غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ اس میں مبنی کی اقسام انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔